اب سنو فرزند، تمہارا نام آج سے ہمارے درویشوں کے دفتر میں درج کیا جا رہا ہے۔ اللہ اس راہ پر استقامت بخشے، ہمت میں اضافہ ہو۔ اسے خرافات نہ سمجھنا، جو راہ درویشی پر چل پڑے اس میں حقیقی درویش جیسی قوت ملزم ہوتی ہے۔ چیزیں کھینچی چلی آتی ہیں، مگر یہ ایک راز ہے، اور یہ راز کھلتا ہے طالب پر۔ طالب وہ ہے جو ان اصولوں کے تحت راہ حق پر چل کر قرب الہی پالے۔ اصولوں سے ہٹنے والے وہ محروم ہیں، اور پھر یہی محروم و بے عمل مسافر، یہی بد نصیب لوگ کہتے ہیں یہ راہ تو خرافات ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم صحیح راہ پر ہیں یا خرافات میں پڑے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ ہم تو اپنے ایمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اتنی سی بات ہے بس، اور کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہتے ہم کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل راہ پر۔ ابھی تک کوئی اس راہ کے اختتام تک پہنچا ہے جو کہہ سکے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل۔ حقیقت بس ایک ہی ہے، توحید، یکتائی۔ محض زبانی کلامی الفاظ کچھ نہیں کرتے، بلکہ دل سے محسوس کیا جاتا ہے اسے۔ کتابوں کے صفحوں پر احساسات نہیں لکھے ہوتے، حروف ہوتے ہیں فقط۔ دل مگر ہر زبان سمجھتا ہے۔ دل کی کتاب میں احساس سے آری کسی حرف کی جگہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیوانے ہیں جو پہاڑوں صحراؤں میں ذکر جاری کرتے ہیں، یا ہم مجذوب ہیں، بے خودی میں ہیں، اپنی کوئی خبر نہیں۔ ذکر درویش کی روح کو پاک کرتا ہے۔ اس کے اپنے اصول اور ارکان ہوتے ہیں جو خود نہیں جان سکتا کوئی۔ راہ پر چلو تب کھلتے ہیں راز۔ ہم ڈھنڈورا نہیں پیٹتے ان راز کی باتوں کا ہر ایرے غیرے کے آگے۔ ہم تو اس راہ کے آغاز پر کھڑے ایک ضعیف شخص ہیں۔ یہ راہ سیدھی ہے یونس یا چکردار، ہمیں نہیں معلوم۔ ہاں، اگر کوئی خدا کر دریافت کرنا شروع کر دے تو تھوڑا تعارف کروا دیتے ہیں بس، اور اگر ہمارے پاس کوئی خود سے نہ آئے تو ہم اسے دعوت بھی نہیں دیتے۔ ہر کوئی اس راہ پر اپنے مزاج سے چلتا ہے۔ تم اب اپنی زبان پر مستقل کلمہ توحید رکھو گی یونس۔ تمہارا ذکر ہوگا لا الہ الا اللہ۔ دیکھو یونس، یہ کبھی نہ بھولنا کہ ذکر کے علاوہ کوئی طریقہ زبان کی تربیت کا ہے ہی نہیں۔ لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہو تو خفی یعنی دل میں ذکر، اور جب تنہائی میں اثر آ جائے تو جلی یعنی آواز سے ذکر۔ لوگوں کے درمیان زبان سے نہیں، دل میں ذکر۔ یہ تو حق کی راہ کے اصول ہیں، مریدوں کا طریقہ ہے۔ ایک بار پھر یاد دلا دوں، اصول نہ ہو تو حصول ممکن نہیں۔ شروع کیے بغیر پہنچ نہیں سکتے۔ یاد رکھنا، ہمارا مقصد محض راہ پر چلتے چلے جانا قطعاً نہیں ہے۔ ہمارا مقصد تو منزل ہے۔ راہ بس ایک ہے، ایک میں جا ملتی ہے اور ایک ہی رہتی ہے۔ اور یہ جو حیوان ہیں، درخت ہیں، پانی ہے، پہاڑ ہیں، ہوا ہے، آسمان ہے، یہ سارے کے سارے جدا بھی ہیں اور نہیں بھی، سب کی اصل ایک ہے۔ کبھی تم اپنے ہاتھ میں آئینہ لے کر سورج کو دکھاؤ تو آئینے میں تمہیں بالکل ویسا ایک اور سورج بھی نظر آئے گا۔ تو کیا آئینے میں نظر آنے والا یہ عکس بذات خود سورج ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن کیا وہ سورج ہی کی بدولت نہیں ہے؟ اصل میں تو وہی ایک سورج ہے کائنات میں، اور یہی بس توحید ہے۔ سورج ہی نہ ہو اگر تو آئینے میں عکس نظر آ سکتا ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے یہ راہ
सूरज को जाती है। अब अगर तुम्हें हर बात बिल्कुल खोलकर बता दी जाए तो हरगिज तुम्हें इसका कोई फायदा नहीं होगा और न ही उसके मानी समझ आएंगे। यूं समझो जैसे दीवाने की बड़बड़। खुद राह पर चलकर देख लो ना। क्यों नहीं खुद चलकर देख लेते तुम यूनुस, बशर्ते कि देख सको, और देख ही न सको तो सब बेकार। सिर्फ आंखों से ये सब नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इस राह पर तो नाबीना भी देख सकते हैं और बीनाई रखने वाले भी नाबीना हो सकते हैं।